بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سیشن میں ایک سوال کیا تھا کہ تیمم کے کتنے فرائض ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے، تو 3 ساتھیوں نے صحیح جواب دیا۔ پہلے حضرت مولانا کفایت اللہ کیفی جروار صاحب، اور دوسرا قاری حسیب اللہ صاحب، اور تیسرے مولانا زاہد دشتی صاحب۔ ان تینوں حضرات نے صحیح جواب دیا۔ تو آئیے ایک میں نظر تیمم کے مکمل طریقہ کار پر بتلا دیتا ہوں کہ مکمل کیا فرائض ہیں اور کب کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ پہلا یہ ہے کہ آپ کے پاس بالکل پانی ہے ہی نہیں، یعنی کہ شہر سے باہر پانی ہے، 1 میل تک دور ہے، شہر سے 1 میل دور تک پانی ہے، یا پھر جہاں پانی ہے وہاں دشمن کا خوف ہے یا کوئی درندے کا خوف ہے، یا کسی بھی طریقے سے آپ وہاں تک پہنچ نہیں سکتے۔ پہلی قسم تو یہ ہے۔ دوسری قسم یہ ہے کہ پانی تو ہے لیکن آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے، زیادہ ٹھنڈا ہے، ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے آپ اگر اس کو استعمال کرتے ہیں ہلاکت کا خدشہ ہے، یا کسی عضو کے تلف ہونے کا خدشہ ہے، یا مرض کے بڑھنے کا خدشہ ہے، تو ایسی صورتوں میں بعض اوقات ماہر ڈاکٹر اگر منع کریں پانی استعمال کرنے سے یا ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے، اور آپ کے پاس گرم پانی کا انتظام نہ ہو، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور دیگر مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اس صورت پر پھر آپ کسی سے عالم سے جا کر پوچھ لیں تو وہ آپ کو اس کا جواب بتا دیں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں جواب کی طرف۔ تو اس کا جواب یہ تھا کہ تیمم کے جو فرائض ہیں، سب سے پہلے یہ ہے کہ نیت کرنا۔ نیت تیمم کے اندر ضروری ہے۔ نیت یہ کر لیں کہ میں پاکی کی نیت کرتا ہوں، اور تاکہ میں اس سے نماز وغیرہ عبادات کر سکوں، یہ آپ نیت کریں۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اور اس کے علاوہ 2 ضرب ماریں گے، پہلا ضرب مار کر پورے چہرے پر ملیں گے، اور دوسرا ضرب مار کر دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت بالکل ڈھانپ لیں گے، یعنی کہ کوئی بھی جگہ باقی نہ رہے، آخر میں خلال بھی کر لیں۔ تو یہ ہے تیمم کے فرائض۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ تیمم کے اندر اپنے اعضاء سے ایسی چیزوں کو ہٹا لیں کہ جہاں اگر آپ ہاتھ پھیریں تو وہ مٹی یعنی کہ نہ پہنچ سکے، یعنی کہ کوئی روغن وغیرہ لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ وہاں تک مٹی نہیں پہنچ سکتی، اس وجہ سے۔ باقی مٹی جب آپ ماریں گے ہاتھ، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 2 ہاتھوں کو زمین پر ماریں اور اس طرح جھاڑ لیں، پھر پورے چہرے پہ 1 دفعہ مل لیں، پورے چہرے پر، پھر دوسری دفعہ ہاتھ مار کر زمین پر ہاتھ مار کر اور جھاڑ کر دونوں کوہنیوں کو ڈھانپ لیں اور آخر میں خلال کر لیں۔ تو یہ طریقہ کار ہے۔ آئیے چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا ہمارا سوال یہ ہے کہ روزہ کون سی ہجری کو فرض ہوا تھا؟ یہ ہے ہمارا سوال۔ آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔